بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ۔ عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 20 سورۃ یونس آیت نمبر 28۔ ماقبل میں تخفیف و بشارت کا ذکر تھا اور تزہید فی الدنیا کا۔ اب اس آیت کے اندر برات مشرکین کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اپنے آلہہ سے بائیکاٹ اور برات کریں گے، اور اس آیت کے اندر وہ خاص شفعاء مراد ہے جو کہ عباد الصالحین نیک بندوں کی ان مشرکین نے عبادت کی تھی، تو قیامت کے دن وہ نیک بندے ان سے بائیکاٹ اور بیزاری کا اعلان کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے یا ہم نے تم کو کہا ہے، تم اپنی طرف سے کرتے رہے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان لوگوں کو یعنی مشرکین کو، ثُمَّ نَقُول، پھر ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اور شرک سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ یعبدون من دون اللہ ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے ہاں اللہ کے ہاں یہ سفارشی ہیں، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شرکاء اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ مکان مانا الزمو مکانکم، اپنے مکان کو تم بھی لازم پکڑو اور تمہارے شرکاء بھی، وہ بمانا معاک ہے یعنی مع شرکاءکم، تو تم اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان میں جدائی پیدا کریں گے، چونکہ جن کی عبادت کی گئی ہے وہ تو انبیاء، اولیاء، نیک لوگ ہوں گے، ان کو اعلیٰ اور بلند مقام پر بٹھایا جائے گا، اور یہ جو ان کے مشرکین ہیں ان کو تو گھٹیا جگہ میں اور بری جگہ میں ذلیل کر کے رکھا جائے گا، تو جدا جدا ہوں گے۔ تفسیر مدارک نے لکھا ہے کہ یہاں وشرکاءہم سے وہ شرکاء ہے ای شرکاءہم من ذوی العقول، جو ذوی العقول کو انہوں نے عبادت کی ہے وہ مراد ہے۔ اسی طرح تفسیر بیضاوی والے نے لکھا ہے کہ الملائکۃ والمسیح، کہ اس میں وہ فرشتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس طرح مختلف عبارات ہیں۔ تفسیر روح المعانی والے نے بہت عام کر لکھا ہے کل ما عبد من دون اللہ من ذوی العقول، کہ اللہ کے سوا جن بھی ذوی العقول کی عبادت کی گئی ہے وہ سب اس میں مراد ہے۔ وقال شرکاءہم، ان کے شرکاء کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم نے ہماری عبادت تو نہیں کی، نہ تھے تم ہماری عبادت کرنے والے۔ تو یہاں پر پھر جب یہ انکار کریں گے تو یہ سوال ہوگا کہ آپ کے پاس گواہی کیا ہے، کہ آپ گواہ پیش کریں اس دعوے کے اوپر کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی، تو وہ کہیں گے ہمارا گواہ اللہ ہے۔ تو فکفا باللہ، پس اللہ ہی کافی ہے، شہیداً گواہی دینے کے لیے، بیننا ہمارے درمیان میں، وبینکم تمہارے درمیان، اور اس بات پر گواہی دے گا اللہ کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یہ ان مخفف من المثقلہ ہے، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے لغافلین بے خبر تھے۔ یہاں غافلین کا معنی بے پرواہ نہیں ہے بلکہ بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور سورہ فاطر کے اندر ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، سورہ احقاف کے اندر وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، وہ ان کی پکار سے، ان کی حاجتوں سے بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، اس وقت تبلو بمعنی تعرفو کے ہے، اس لیے بلا یبلو کے پہلے معنی گزر گئے سورہ بقرہ کے اندر۔ تو بلا بمعنی کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا، وہ بطور امتحان کے ہو یعنی انعام کرنے کے، یا مصیبت میں ہو، تو تبلو بمعنی تعرفو، اس وقت پہچان لے گا کل نفس، ہر نفس، ما معنی اس عمل کی حقیقت کو، اسلفت جو اس نے آگے بھیجا ہے، شرک کیا ہے تو اس کی حقیقت بھی نظر آ جائے گی، اور کسی نے توحید پر گیا ہے تو اس کی توحید کی حقیقت بھی نظر آ جائے گی۔ وردو الی اللہ، اور ان لوگوں کو واپس کیا جائے گا اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے، مددگار ہے، یعنی حاجت روا اور مشکل کشا وہ اللہ تھا، اور ناصر اللہ تھا، خیر اور نفع کا مالک اللہ تعالیٰ تھا۔ وضل عنہم، اور غائب ہو جائے گا ان سے، ما وہ معبود ان کے کانوا یفترون، جن کو انہوں نے گھڑا تھا اپنی طرف سے، من گھڑت کر کے بنایا ہوا تھا۔ قل سے دلیل ذکر کی ہے، دلیل عقلی ہے کہ جب اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ کی خلق پر ان مشرکین سے بھی آپ پوچھیں تو کہ آسمان سے روزی دینے والا کون ہے، تمہارے سمع اور بصر کا مالک کون ہے، اور زندہ اور مردے کرنے کا مالک کون ہے، اور تمام نظام کو چلانے والا کون ہے،
تو فسیقولون اللہ، یہ تو یہی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو جب یہ بات اللہ کے لیے مانتے ہیں تو پھر کیوں شرک سے نہیں بچتے اور کیوں اس سے باز نہیں آتے؟ قل کہہ دیجئے من یرزقکم، کون روزی دیتا ہے تم کو، من السماء آسمان سے، والارض زمین سے، ام اصل میں بل من، یہ دوسرا سوال ہے، گویا کہ دوسرا یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بل من کون ہے، یملک السمع، جو تمہارے کانوں کا مالک ہے، والابصار، اور آنکھوں کا مالک ہے، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، اور کون ہے جو مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو تمام کاموں کا انتظام چلاتا ہے، منتظم کون ہے؟ تو فسیقولون، یقیناً یہ کہتے ہیں کہ اللہ۔ فقل، کہہ دیجیے افلا تتقون، پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ فذالکم اللہ، پس ان صفات والا، یہ جو ماقبل میں صفات ذکر کی ہے، اللہ ہے جو تمہارا رب ہے سچا۔ فماذا بعد الحق، تو حق کے بعد کون سی چیز ہے؟ حق مسئلہ کیا؟ وہ توحید ہے، پس نہیں ہے حق کے بعد الا الضلال، مگر گمراہی ہے۔ حق اللہ کی توحید، اللہ کا دین ہے، اس کے سوا نہیں ہے مگر وہ گمراہی ہے، مانا تم گمراہی کے اندر ہو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس کس طرف تم پھیرے جا رہے ہو توحید سے شرک کی طرف؟ کذالک، کاف بمعنی لام کے ہے، لذالک، اسی وجہ سے، یعنی اس شرک کی وجہ سے، اس ضلال کی وجہ سے، حقت کلمت ربک، تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جنہوں نے نافرمانی کی۔ فسق سے مراد یہ کہ اللہ کی توحید کو چھوڑا اور شرک میں لگ گئے۔ انہم لا یؤمنون، کلمت ربک سے مراد عذاب ہو تو ان یہ دلیل ہے بانہم، کہ تیرے رب کا فیصلہ ان پر ثابت ہو چکا ہے، اور وہ فیصلہ عذاب کا ہے بسبب ان کی نافرمانی کے۔ اور علی الذین، یعنی فاسقوں کے اوپر تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، انہم مانا بانہم، اس وجہ سے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے اللہ کی توحید پر، قرآن پر۔ یا انہم، یہ حق کلمت ربک سے بدل ہے، یعنی اسی کی تفسیر ہے کہ ثابت ہو چکا ہے تیرے رب کا فیصلہ فاسقین پر، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ انہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، گویا کہ طبع القلب ہے، مہر پر مہر لگ گئی، دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ایک اور دلیل، قل کہہ دیجیے حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی، من یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ پیدائش کو شروع کرے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لوٹائے، کوئی ایسا ہے؟ تو قل کہہ دیجیے اے پیغمبر، اللہ ہے یبدأ الخلق، جس نے پہلی مرتبہ پیدائش شروع کی ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹائے گا، فانا تؤفکون، پس تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ قل کہہ دیجیے حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے، من یہدی، یعنی پہلے محسوسات کا ذکر تھا، اب آیت کے اندر معقولات کا ذکر ہے کہ محسوسات کے اندر انقلاب لانے والا ذات بھی اللہ کی ہے، اور معنویات جو معقولات ہیں ان کے اندر بھی انقلاب اللہ ہی لاتا ہے۔ قل حل، کہہ دیجئے من شرکائکم، تمہارے شرکاء میں سے کون ہے، یہدی الی الحق، جو حق تک پہنچائے، یا ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب کے ہے، یعنی حق تک پہنچانے والا کون ہے؟ کیونکہ ہدایت تو پیغمبر بھی دے سکتا ہے، نفس سے راستہ بتانا، لیکن یہ کہ مقصود تک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پہنچا سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور پہنچانے والا نہیں ہے۔ قل کہہ دیجیے اللہ یہدی الی الحق، اللہ ہی حق تک پہنچاتا ہے۔ افمن یہدی سے تقابل کا ذکر ہے کہ جب اللہ حق تک پہنچا سکتا ہے اور غیر حق تک نہیں پہنچا سکتے تو پھر اتباع اس ذات کی ہونی چاہیے جو حق تک رسائی کرتا ہے۔ افمن، آیا وہ ذات، یہدی جو پہنچاتا ہے، الی الحق، حق تک، احق کو لائق ہے ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، امن، یا وہ ذات یا وہ شخص، لا یہدی بمعنی لا یہتدی، جو ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، نہیں پا سکتا، الا ان یہدیٰ، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ تو فما لکم، کیا ہوا تمہیں، یعنی کون سی دلیل ہے تمہارے لیے، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ فما معنی ای دلیل، کون سی دلیل ہے شرک پر، لکم تمہارے لیے، کہ جو اللہ کے ساتھ تم نے شرکاء اور شفعاء بنائے ہوئے اور اللہ کے غیر کو حاجت مانگتے ہو، اس پر ای دلیل لکم، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو بلا دلیل؟ لا یہدی اصل میں لا یہتدی تھا، دال واقع ہو مقابلہ فا کلمہ باب افتعال کے، تو تا کو دال کیا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا اور لا یہدی ہو گیا۔ اول کو شروع میں دال سے لا یہتدی میں دال کا جو کسرہ ہے اس کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، یا التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن کو حرکت کسرہ کی دی ہے۔
وما یتبع، اب دلیل تو نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ایک ظن ہے اور خیال ہے، اسی کے پیچھے یہ عقیدے میں پیروی کرتے ہیں۔ وما یتبع اکثرهم، اور اکثر ان کی پیروی نہیں کرتا الا ظنا، مگر ویسے گمان کی جو خیال کی ہے۔ عقیدے میں دلیل قطعی ہونا ضروری ہے قرآن و حدیث کی، ان کے پاس تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، نہ کوئی یقینی دلیل ہے۔ ویسے ہی اپنے بڑوں کے اقوال ہے جو من گھڑت باتیں اور جو جھوٹے قصے اور کہانیاں ہیں۔ ان الظن، اور اصول یہ ہے کہ ظن جو ہے وہ لا یغنی، فائدہ نہیں دیتا، من الحق، حق کے بارے میں شیئا، کچھ بھی، یعنی لا یغنی من الحق معنی فی اثبات الحق، لا یغنی لا یفید، فائدہ نہیں دیتا دلیل ظنی، من الحق معنی فی اثبات الحق، حق کے ثابت کرنے میں، شیئا، کچھ بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جانتا، بما یفعلون، جو کچھ یہ کرتے ہیں، اللہ سزا دے گا۔